بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا القائم چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر کس طرح پیدا ہوئے؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن بی بی مریم بیت المقدس کے کسی کمرے میں اللہ پاک کی عبادت میں مصروف تھی کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لے آئے۔ بی بی مریم انہیں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی، جس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہوں اور اللہ پاک کی طرف سے تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بی بی مریم اور زیادہ گھبرا گئی اور فرمانے لگی کہ میرا تو ابھی نکاح بھی نہیں ہوا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسے گناہ کے بارے میں سوچا ہے، یہاں تک کہ مجھے کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو وہ بچہ مجھ سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات حق اور سچ ہے کہ آپ کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، مگر اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ تمہیں بغیر خاوند کے بھی اولاد دینے پر قادر ہے۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی کہ لوگ یہ بات جان لیں گے کہ اللہ پاک ہر کام کرنے پر قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی صرف پسلی سے پیدا کر دیا، اور اب اس بچے کو بھی بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر بی بی مریم پر پھونک ماری، جس کے بعد بی بی کو حمل ٹھہر گیا۔ اب جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آنے لگا، ویسے ویسے بی بی کی پریشانی اور بڑھنے لگی، اور بس یہی سوچتی رہتی کہ میں اپنے لوگوں کو کیسے جواب دوں گی اور کیسے سمجھاؤں گی کہ یہ بچہ کیسے ہوا ہے، اور وہ لوگ بہت برا بلا کہیں گے، غلیظ قسم کے تانے دیں گے کہ یہ بچہ تیرے کسی گناہ کی ہی نشانی ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے بی بی وہاں سے کچھ دور ایک پہاڑی بیت الشناقہ میں چلی گئی، جہاں آپ کو درد محسوس ہونے لگا، اور آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مگر اس دوران بھی آپ اس بات کی سوچ میں گم تھی کہ میں اپنے لوگوں کو کیا کہوں گی اور ان کے سامنے کیا جواب دوں گی۔ جس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام درخت کے پیچھے سے بولے، یہ مریم پریشان مت ہو کہ اللہ پاک تمہارا مددگار ہے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا گیا ہے، آپ اس کھجور کے درخت کو ہلائیں اور اللہ پاک کے حکم سے اس سے کھجوریں گریں گی، آپ بنا کسی فکر کے کھجور کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں۔ اس طرح بی بی مریم کو 40 دن وہیں رکنے کا حکم ملا۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے تو آپ اپنی بستی کی طرف واپس لوٹی، تو بستی کے لوگوں نے آپ کو دیکھ کر آپ پر طرح طرح کے تہمتیں لگانا شروع کر دی۔ بستی کے لوگ یہ بولنے لگے کہ پکی بات ہے تو نے یوسف کے ساتھ زنا کیا، تو استغفر اللہ، تیری ماں اور باپ بالکل ایسے نہ تھے، پر تو نے یہ کیا غلیظ حرکت کر دی۔ سب لوگوں کی باتیں سن کر بی بی نے فرمایا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور میں بے گناہ ہوں، اور سنو لوگو، میرے اس بے گناہی کا ثبوت میرا یہ بچہ دے گا۔ جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے بولنے لگے کہ اللہ کا بندہ ہوں میں، اور اللہ پاک مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک نے مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھے میری والدہ کا حق ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوں اس عمر میں بات سن کر کچھ لوگ مان گئے کہ یہ بچہ سچ میں خدا کی قدرت کی ہی نشانی ہے، مگر بہت سے لوگ ابھی یہ ماننے کو تیار نہ تھے اور صرف بی بی پر تہمتیں ہی لگا رہے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو وہاں کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کرنے لگے، جس کے بعد بی بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ آپ وہاں 13 سال رہی، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہاں سے واپس فلسطین میں تشریف لے آئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں اپنی مقدس کتاب انجیل عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے آپ کو بے شمار ایسے معجزات عطا فرمائے، جن میں کچھ یوں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور آپ مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے اس پہ پھونک مار دیں تو وہ اڑنے لگتے تھے۔ اگر کوئی نبی نہ ہوتا تو اسے اللہ کے حکم سے بنائی عطا کر دیتے تھے، اور یہ ایسے معجزات تھے جو انسانی عقل کو دنگ کرنے والے تھے۔ مگر ان سب کے باہر بھی بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت خلاف تھے۔ ان میں صرف 12 لوگ ہی ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے تھے کہ جن کو قرآن پاک میں حواریوں کے نام سے پکارا گیا ہے۔ جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے انہی 12 ساتھیوں کو ساتھ لے کر اللہ پاک کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ مگر وہاں پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا اور آپ کو طرح طرح کے تانے دیے۔ یوں ہی
ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ 12 ساتھی کہنے لگے کہ اگر تمہارا خدا سچا ہے تو اسے کہو کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا بھیجے تاکہ ہمارا یقین تم پر اور پختہ ہو جائے۔ جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو وہاں ان لوگوں کے لیے عرش سے کھانا بھیجا گیا، اور ساتھ ہی ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کھانے کو کل کے لیے ذخیرہ نہ کرو اور آج کی آج ہی اسے کھا جاؤ، مگر پھر بھی ان لوگوں نے یہ بات نہ مانی اور اس کھانے کو کل کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر ایسا عبرت کا عذاب نازل کیا اور انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا، اور اب اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ 12 ساتھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے تھے وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے یہ سب بن گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہو گئی تو اس وقت کے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت خلاف ہو گئے اور ان سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد اللہ پاک نے پھر سے اپنی قدرت کی نشانی دکھاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لے آئیں گے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکلات میں ساتھ دیتے ہوئے دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو فار واچنگ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل یا القائم ٹی وی۔